سے تشریف لے آئے نے وہ مسجد کے اندر آ جاؤ تو کچھ نہیں آتا. آجو کوئی میرا ساتھی باہر نہ بیٹھے, اگے ہو کے بیٹھو. اللہ تعالی محبت کو قبول فرمائے. پترو گلاں نہیں کرنی ہے, خاموش ہو جانے بیٹا. پیارے بچے بنو, سیانے بنو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البلاء بشيء فأحسن إليهما كن له سترا من النار. در کھول دے مولا رحمت دے, در کھول دے مولا رحمت دے, ساڈے عیب گناہ سب معاف کر. آخو آمین. در کھول دے مولا رحمت دے, ساڈے عیب گناہ سب معاف کر. کر کرم دی بارش ہر کہتے, ساڈے سینے بغض تصاب کر. محروم لگا سنو رحمت کو, آج اپنی رحمت خاص کر. یہ صد ہے عتی مجرم پر تیرے بندے حسن معاف کر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے خاصے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجمع مقدسہ مطہرہ معصبہ خاصے. محترم سامعین و سامعات, معزز حاضرین و حاضرات, اللہ سبحانہ وتعالی دا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم میں. اس سجدر اپنے مصروفیت باوجود تادے اپنے کارندہ بیٹھن دی شہادت نصیب فرمائیے. میں دعا گو اللہ میری حاضری گزر تمام احباب دی تشریف آوری اپنی رحمت ناز قبول فرمائے. جنہ ساتھیاں نے جنہ بھائیاں نے آج اس پروگرام دا انعقاد و اہتمام انتظام فرمایا. میری مراد میرے برادر محترم
محمد جاوید بھٹی صاحب اور انہوں نے دیگر جماعتی رفقا اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کوشش کاوش جستجو پیار محبت اور اس لگن نو اپنی رحمت دے نال قبول کر کے دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے سب کہہ دو آمین۔ حضرات محترم، میرے ذمے جو ساتھیوں نے موضوع لگایا اشتہارات کے لیے میرے موضوع کا مشاہدہ فرما چکے ہو، میں انشاءاللہ الرحمن نبی اللہ توفیق کی کوشش کروں گا اپنے موضوع کے اندر رہ کے کچھ باتیں تمہاری خدمت اندر گوشت گزار کرا، دعا بھی کرنا میری زبان میں جو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا مینو یا تسانو پیدا نہ ہوئے۔ میں بحمدللہ لمبا سفر کیتا ہے، میرے آندہ کا مقصد ہے تمہاری تشریف آوری دا ٹائم دین دا جاگندہ کا مقصد ہے دعا کرنا اللہ شاہ صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، عورت زندگی دے مختلف مراحل میں، عورت زندگی دے مختلف ایام نے عورت کبھی بیٹی دی حیثیت رکھ دیے اور کبھی ایک بہنہ دا مقام رکھ دیے۔ ایک وقت دے نال عورت بیوی کردی ملکہ دا مقام رکھ دیے اور ایک وقت آندہ ہے اللہ باقی نو ماں بنا کے جنت دے پیار تلے رکھ دیتے ہیں۔ میرے آقا دے آن تو پہلے نبی پاک دی تشریف آوری تو قبل محبوب پیغمبر دی نبوت و رسالت تو پہلے عورتاں نال جانور جیسا سلوک ہوا کردا، آقا دی آن تو پہلے عورتاں نال ڈنگراں والا لوگ سلوک کریا کردے، عورتاں دے ظلم، عورتاں دے زیادتیاں، عورتاں نو وراثت کو محروم کر دیتا جاندا، جائیداد کو محروم کر دیتا جاندا۔ اس قدر معاشرہ بگڑ چکے ہیں، حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ بیٹیاں کو نفرت کرنے والے، تیاں کو نفرت کرنے والے اور اپنی بیٹیاں کو زندہ گڑے اندر کھڑا کر کے اوپر مٹی پا دیا کر دے۔ آقا تشریف لے آئے، ایک زندہ رہتا حق میں لیا، آقا تشریف لے آئے، بیٹی کو حقوق ملے، آقا تشریف لے آئے، بیٹی کو مقام ملیا، بیٹی کو عزت ملی۔ حضرات، آج اللہ دی زمین کے اوپر نیلے آسمان دی چھت دینے کے عورت دی آزادی دی آڑ لے کے تحفظ نسواں دی آڑ لے کے بڑیاں تنظیمیں بن گئیاں، بڑے گروہ بن گئے، بڑیاں جماعتیں بن گئیاں اور انہوں نے کھپ پائی، اسلام دے خلاف بکواس کی تھی، اسلام دے خلاف انہوں نے زہر اگلیا، اپنی گندی ذہنیت اظہار کیتا اور شعور ڈالیا کہ دیکھو جو عورت کو مقابل نہ چاہیے سی وہ انہوں نہیں ملیا، جو حقوق ملنے چاہیے سن وہ انہوں حقوق نہیں ملے۔ میں کہا گا انہاں لوگوں نے حالات قبل از نبوت دا شاید مطالعہ نہیں کیتا ہوئے گا۔ یارو اے اسلام میں جن عورت کو عزت دیتی ہے، اگر عورت حیثیت بیٹی ہے انہوں اسلام نے مقام دیتا ہے، یہ عصمت اسلام میں بیان کی دی ہے۔ اگر عورت حیثیت بہن ہے، اس کے حقوق نو، اس کی غیرت نو، اس کے ایمان نو لوگوں اسلام میں بیان کیتا ہے۔
اگر عورت بحیثیت بیوی ہے اس کے حقوق کو اسلام نے بیان کیتا ہے، اور میں اگے بھی عرض کر چکیا مسجد کے جانا اگر عورت ایک ماں کے روپ میں آ جاتی ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے جنت ماں دے قدمہ تھلے رکھ سکی ہے۔ اور رہتے حالنا سننا میرے آقا تشریف لے آئے، کیویں عزت ملی، کیویں مقام ملیا اور کیویں شان ملیا، توجہ چاہوں گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ پھر آکھو میرے نال بولے آجے تو میرے نال دنا وفا کرے آجے تاکہ میری تھکاوٹ لے جائے، اور انشاءاللہ میں نے یقین ہے تو اڑی وفا تو اڑا پیار تو اڑی چاہت انشاءاللہ الرحمن کو جلد پاتا میں کرے گا اللہ کی توفیق نال۔ دوسری طرح پیار نہ سنو تے کوٹے چھڑ کے بیٹھے آجے، ہوشیار ہو کے بیٹھو تے بیدار ہو کے بیٹھو، ہمت رسرہ پر گوش بن کے بیٹھو، پوری حمایت نال مکمل استطاعت نال کامل توجہ نال نیکی اور عبادت صبر کے بعد اللہ سبحانہ فرمانا۔ میں انشاءاللہ بیٹی دی عصمت نو اور بیٹی کے حقوق کو بیان کروں گا، اور میں نال دعا بھی کروں اللہ سانو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رہتے آنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم کرنا لوگوں کا بیان نہ سننا، مسیح بخاری دی حدیث پڑھنا چاہنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے دین ہے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات وبعد البنات ومنع وہاتین۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رب العالمین نے امی دینا فرمانی کو حرام کر دیتا ہے، اللہ نے مال و ستانا حرام کر دیتا ہے، مال و رلانا اللہ پاک نے حرام کر چھڑیا ہے، مال و تڑپانا اللہ نے حرام کر دیتا۔ نوز بڑا بڑی مرتبہ کو گزارش کرنا ہے کہ ماما نو ستایا نہ کرو، رلایا نہ کرو، تڑپایا نہ کرو، دل نہ دکھایا کر۔ اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ پاک نے امی جنا فرمانی کو حرام کر دیتا ہے، اور دوسری کا طرح پیار نشنا فرمانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے دین کے لوگوں وَوَعْدَ الْبَنَاتِ بیٹیاں کو زندہ دفن کرنا، بیٹیاں کو قتل کرنا، بیٹیاں کو ختم کرنا، بیٹیاں کو ضائع کرنا، میرے آقا نے فرمانے کے لوگوں رب العالمین اس گندی حرکت نو بھی حرام کر چھڑیا ہے۔ اللہ نے بیٹی کو قتل کرنا حرام کر دیتا، لوگوں کر دیا نہ سنیا دے۔ میں کل تو ہڑے کو فیصلے کروانا کرنا، اور مکے دے کافر اپنیاں بیٹیاں نو پیدا ہون تو بعد 5 یا 6 سال دی عمر اندر بیٹی پہنچ گئی، ذرا کھول کے وچ کھڑا کر کے زندہ دی مٹی پا دیا کر دے، اور لوگوں اونا ظالماں نے اونا درندیاں نے پیدا ہون تو بعد اپنی بیٹیوں زندہ دفن کر کے ماریا۔ اور سنو آج دے مسلمانوں نے پیدا ہون تو پہلے ہی کئی بچیاں ضائع کروا چھڑیاں ہیں۔ آج دے مسلمانوں نے پیدا ہون تو پہلے کئی بچیاں ضائع کروا لی دیا، جناب میڈیسن استعمال کر کے، دوائی استعمال کروا کے، آلات استعمال کر کے، اے اللہ پریڈ کروا کے، جناب کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا بہانا بنا کے الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ ہوا کہ بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ معاف فرمائے نہ درندیاں نے کئی بچیاں ضائع کر چھڑیاں، لیکن سنو اگر وہ لوگ لانتی میں اور آج دا مسلمان یہ بھی حرکت کرنے والا میں کہاں گا ڈبل لانتی بنے گا۔ اگر وہ گناہگار ہے تو یہ بھی گناہگار ہے۔ حضرات رافعان نے سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے بیٹی کو قتل کرنا حرام کر دیتا ہے، اللہ نے بیٹی کو زندہ دفن کرنا حرام کر دیتا ہے، اللہ نے بیٹی کو ضائع کرنا حرام کر دیتا ہے، اور بڑی محبت میں پیغام دیا کرنا ہے کہ لوگوں نہ ایک کہر گزارو، لوگوں
پت بڑا نہ زمین دیا دکھ بڑا دیا حضرات بیٹیاں والے میری گل نال اتفاق کریں گے، میرے بزرگ میری گل نال اتفاق کریں گے کہ پت بڑا نہ زمین دیا دکھ بڑا دیا نے نال مشینہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا، جسے کریم کھیرنا تا پہلا ہی پٹ دینا۔ یہ کیسا دستور ہے کہ لوگوں، یہ کیسا دستور ہے کہ لوگوں، کچھ دے سمجھو کچھ پہ سوچو، بیٹی اللہ دی رحمت ہمیں ایسا کرما دیا نے، پت بڑا نہ زمین دیا دکھ بڑا دیا نے۔ اور بڑی پتے دی گل گاگا دا دیانا سننا کہ دی بن کے زندگی بچ کئی کردار نبھان دیئے، کدی پہن کدی بیوی دے کدے ماں کھوان دیئے، سدا ٹائم ایک جیسا نہیں رہندا، ایتی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھان دیئے، کدی پہن کدی بیوی دے کدے ماں کھوان دیئے، دے ماپے ہون دکھاں وچ کیلے، بڑی بڑی گل کراں سن سنیا، دے ماپے ہون دکھاں وچ کیلے، پتر سواری منہ پھیرے، دے ماپے ہون دکھاں وچ جکیرے، پتر سواری منہ پھیرے، دیاں پھر بھی ماپیاں دے کر پجیاں آدیاں نے، پت بڑا نہ زمین دیا دکھ بڑا دیا نے۔ حضرات راتیانا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ طیبہ تے رب العالمین نے اپنا قرآن نازل فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضرات رابعان سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صورت دے اندر رب العالمین نے ان اپنے بندیاں تے احسان فرمایا ہے، اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا، میرے آقا تشریف لے آئے کے لوگوں، میرے آقا گمراہیاں جو کٹ کے لوگوں روشنی طرف لے کے آئے میں آقا ظلم تو بجا کے ہم دردی دا سب کا دین مانتے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ادھر ظلم و ستم تو بجا کے حقوق کے میرے آقا پیرا دین مانتے آئے، اللہ کو اکبر کا بھی ظلم تیاتی گالی میں کرو سمجھا دے میں دردہ مناسبی ہو جائے گی کہ پہلے ہی سلامت و ظلمت تیرے تھا، سنی اور پہلے ہی سلامت و ظلمت تیرے تھا، ظلم کی ظلم خدر کی خدر تھا، جوات شرابت تناصر آمزی جگرے لڑائی بیت قوم پتنا مدی، بیٹی جے معصوم پیدا ہوندی کی شکارتی بابا دادائی جو زمین دی خبارتی او تو تائی کامتائی ہو رہے شکار دے جو تاک زندہ در گور شکار دے ماجرہ سنام بچی ہو بھی گرہلاندی گا ہاتھ جوڑ ہارے اپا دی زمانی را آکھیوں کو جانتا سبیرہ کی قصور ہے اور دورمندہ کی صدق بڑا مشہور ہے، کسے بھی معصوم دی نغلہ دی قصور تھی، سالمہ دے ظلمتہ ایک دستور تھی، اور دل والے ٹکڑے نو دل نال توڑ کے روٹی کو ہلاندی بچی قبر چھوڑ کے دنیا تے چند دا پیا چمکائے
قدر کر نبی پاک کی احترام کر نبی پاک کا میری بہنہ تو بھی نبی کا قدر کر نبی نے تیرے بڑی عظمت عطا کی دی ہے نبی نے تیرے بڑا مقام دیتا ہے حضرات آپ بیان و سننا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر بولو امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے سونے سلسلہ سیدی حدیث پڑھنا جانا اور حضرات بیان نہ سننا بیٹی کی عظمت کو بیان کرنا اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبب الیہ من الدنیا کمثلات اطیب النساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اس کائنات میں تیری دناسیہ توجہ مسلمان میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں تیری دناسیہ میں مدینہ سیدھا بڑا پیار کرنا بڑی محبت کریا کرنا دنیا سیدھا میں بڑا پسند کریا کرنا دنیا سیدھا میں بڑا لائک کریا کرنا دنیا سیدھا بڑا خیال کریا کرنا بڑا ہی اہتمام کریا کرنا ہزار بیان و سننا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اطیب لوگوں سنو میں محمد خوشبو بڑا پیار کرنا بڑی محبت کرنا بڑا خیال کرنا بڑا اہتمام کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے خوشبو کو میری پسندیدہ چیز بنا چھڑیا ہے میرے آقا خوشبو نہ پیار کر دے کہ میرے آقا بدبو کو نفرت کریا کر دے آقا گندی سمیل کو نفرت کریا کر دے میں بڑی معتبانہ گزارش کر گا مسلمان سیکرٹ نوشی نہ کریا کر ہو کے دن کا شنہ لایا کر ایک اتھے کریڈی نہ کھایا کر ایک گندی نشوارا نہ کھایا کر میرے آقا نفرت کریا کر دے اللہ سانو بھی نبی دی سیرت عمل کرنی توفیق دے دے آخو آمین اللہ نبی پاک دی سیرت میں پیار سے فرما دے میرے آقا خوشبو نال پیار کر دے آقا بولو خوشبو نال آقا خوشبو نال پیار کریا کر دے میرے آقا کیوں نہ خوشبو نال پیار کر دے میں دی محبت دی گل کرنا چاہنا اور لوگوں میں پیار دیا پتیاں نصابہ کرنا چاہنا آقا دی عصمت دی اندر عقیدہ دے پھل پیش کرنا چاہنا اور لوگوں میں پیار نہ سننا میں کہا کرنا کہ احسان نہ بھی پھلا دا چمن نہ بیکھیا اور جیوے عبداللہ دا میں جن بیکھیا ایسا نہ کی پھلاندہ چمن ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پوچھ پوچھ سونے 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 نو بنایا کی ارے سونے اتے سونے دا سونے دا مکایا ہے جگ وچ ایسا نہ حسن ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں جن ویکھیا بڑی محبت بڑی گل کر ریشم ملائی ملوگو اے سونے دیا دلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ریشم ملائی ملوگو سونے دیا دلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا جڑے ڈالٹے دی پیداوار نے ہو نہ بولے جنہاں نے مکھن ملائیاں کھا دی او سمجھنے کے میری گل نو کہ ایسی کوئی ملائی نہ بابے تسی تو بولو ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جوڑ کستوری میو جس دے پسینے دا شہر وچ جوڑ نہیں کوئی مکے تے مدینے دا جوڑ
دستوری نہیں ہے جس دے پسینے دا شاوی تو جوڑا نہیں کوئی مکے تے مدینے دا مہک دا نبی دا گل بدن بکھیا وجیل عبداللہ دا میں جن بکھیا اپنے محبت اظہار کرا صدقے میں جاوا تاہر صدقے میں جاوا تاہر صدقے میں جاوا تاہر بدر منیر دی نبیاں دی لڑی بچوں موتی میں اخیر دے تکبیر اللہ مصطفیٰ زندہ مصطفیٰ زندہ مصطفیٰ زندہ صدقے نہ جاوا طاہر بدر منیر دی نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے ایسا نہ پیارا جانے من ویکھیا میں اپنے جانے من دی گل کر لوگاں دے بھی جانے من ہون گے میں اپنے جانے من دی گل کرنا چاہنا وہ ایسا نہ پیارا جانے من ویکھیا اور جیوے عبداللہ دا میں چن ویکھیا بہادر نکل آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں خوشبورن پیار کریا کرنا خوشبورن محبت کریا کرنا اللہ نے خوشبور میری پسندیدہ چیز بنا دیتا ہے اور سمجھن کونے آئے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اور تاتے زیادیاں کرنے والوں اور تاتے ظلم کرنے والوں اور تاتے لعنتان کرنے والوں اور تاتے گالیاں پکنے والا غصہ نہ کرے آنے میرے آقا اسلام فرمان اور تاتے سب پر محروم کرنے والوں اور تاتے جانبان جیسا سلوک کرنے والوں سنو بیٹی پر نفرت کرنے والوں دیا پر نفرت کرنے والوں اور بیٹیانوں قتل کرنے والوں سنو میں محمد عورت بیٹی نہ پڑا ہی پیارے اور نبی پاک نے امر بادشاہ کی دی کہ لوگوں میں بیٹی کا پیار کرنا بیٹی کا محبت کرنا بیٹی کا خیال کرنا بیٹی کا استقبال کرنا حدیث کا پیار نہ سننا امی عائشہ صدیقہ کا بیان فرما دیا نے اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آخو رضی اللہ تعالی اتنا رک کے ایک دعا بھی کرنا جان اللہ میں تیرا مسافر بندہ دعا کرنا اللہ میریاں بہنا بیٹیاں سیدہ فاطمہ جیسا کردار نصیب کر دے آخو آمین میری بہنوں حضرت آنا سنو سیدہ فاطمہ دی گل کرنا چاہنا ہے حضرات را بیان سنا کی دی امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کبھی کبھی گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اپنے ابو دی زیارت وقت آیا کر دیا نے لوگوں کا دھیان نہ سننا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ چلایا کرتا ہے بیٹا فاطمہ تشریف لے آ رہی ہیں آقا نے ماتھے دے باٹنی پائے نبی نے ماتھے دے دیوریاں نہیں پائیاں لوگ راتے آنا سننا میرے پاک پیغمبر علی کی صدر پتہ چل جاندہ میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے آقا اپنی مسئلہ چھڑ دیا کر دیں میرے پاک پیغمبر اگے بڑھ کے اپنی بیٹی فاطمہ استقبال کریا کر دیں آقا اپنی عید استقبال کریا کر دے آقا اپنی بیٹی میں ویلکم کیا کر دے آقا اپنی پیاری بیٹی کا ہر شہر مرحبا خوش آمدید کیا کر دے آقا ماتھے دے پوچھے دیا کر دے کبھی بڑی محبت دے بڑے نال لڑایا کر دیں گے میں تاج کہا کرنا کہ حیلت دے جگر نبی دی سردار فاطمہ گل مکل لگی ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ اور جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ شانہ عطایا رب نے میری پہرہ دیا نسنے شانہ عطایا رب نے اے رشتہ
حسنین دی ہے اما، حسنین دی ہے اما، غم خار فاطمہ ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، جنتی کے عورتاں دی سردار فاطمہ، کون سیدہ فاطمہ اے عابدت زاہد علی دی عابدات زاہدہ، عظمت نبی دی بیٹی نو ملی، نبی دی بیٹی نو مقام ملے دولت کیوں مقام نہ ملتا، عزت والے فاطمہ، غیرت والے فاطمہ، پردے والے فاطمہ، حیا والے فاطمہ، ایمان والے فاطمہ، تہجد گزار فاطمہ، شب زندہ دار فاطمہ، لوگوں غصہ نہ کرے جے کون سیدہ فاطمہ، علی دے قاضی سینے دے رونق دے بہار سیدہ فاطمہ، لوگوں کون سیدہ فاطمہ، جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ، پیاری فاطمہ مارکیٹا دے چکر میں سی کٹیا کر دی، تو میری بہنا عزتی بات کرا، پردے کی گل کرا، غیرت دس دیوار، سیدہ فاطمہ مارکیٹا میں جنہی سجایا کر دی، اے پیاری فاطمہ شاپنگ سنٹرا میں جنہی سجایا کر دی، اے سیدہ فاطمہ اے دکاندار جا کے ڈیلر دے پاس مواسے نہیں سکریا کر دی، تو یہ کم نہ کریا کر، کار فاطمہ محبت ہی گل کرا کہ عابدت زاہد علی دی عابدات زاہدہ، حضرت علی دے کردہ، حضرت علی دے کردہ شنگار فاطمہ، حضرت علی دے کردہ شنگار فاطمہ، فاطمہ دی صلی سلام کرا، وہ جگان دا پیر جشت احترام بھی دکھانا، تو بھی نفرت نہ کریا کر، متھے دلاٹا تو بھی نہ پایا کر، بیگن مرحوس تو بھی نہ جانیا کر، اور جگان دا پیر جشت احترام وچ کھڑا، نور نظر نبی دی، نور نظر نبی دی، وہ بدار فاطمہ، حضرات عرض کرنا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پانچ فرمان میں پیش کی تھے، بیٹی دی عصمت دے بیٹی دے مقام دے اندر حضرات را بیان نہ سنے، ایک اور بھی حدیث بخاری دی پیش کا بیان کرنا ہے، امی عائشہ صدیقہ بیان فرما دیوں نے، حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مسجد نبی کے اندر امی عائشہ فرما دیا نے کہ لوگوں باہروں کسی نے دروازہ لو گیا، باہروں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہ پوچھا کون، باہر ایک عورت کھڑی چھوٹیاں چھوٹیاں دو بیٹیاں نال لے کے آئی ہے، امی عائشہ فرما دیا میں عورت نے ہتھاں دا کشکول اینج کر کے پھیلا دیتا، امی کی روٹی دا سوال ہے، امی کی کھانے دا سوال ہے، اینا بچیاں دی پھوٹ پہ آخرے تیرے دروازے میں چوکھٹ لے آ کے کھڑا کر چڑھے آئے، امی کی کھانے دا سوال کر دی پہیاں، حضرات دیار نہ سنا، امی عائشہ فرما دینے کے لوگوں نبی پاک نے سارے کام دی تلاشی لئی، نبی نے سارے کام ڈٹوریاں دے پھولیا، امی عائشہ فرما دینے میرے آقا دے کار پاک بھی جو ایک کھجور تو علاوہ کچھ بھی نہ ملیا، ایک کھجور تو علاوہ کچھ بھی نہیں ملیا، تو شکوہ پھر بھی نہیں، شکوہ نہیں، ساڑیاں پہنا طرح سوٹ بھی بوٹ بھی ہاں جی فروٹ بھی سب کچھ کار اندر موجود ہے، تھوڑی جی پریشانی آ جائے اتریا جدوں دی تیرے گھر میں جائی میرے سکھ دا ساہ نہیں آیا، حقیقت بات، کوئی میرے بہنان ناراض نہ ہوئے، میں معاشر دی بات کر رہے ہیں،
امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جڑی عورت خاوند دی نہ شکریے او اللہ پاک دی بھی نہ شکریے. یہ چھوٹی گل نہیں، یہ بڑی بڑی گل ہے. کی مطلب ہے؟ آقا نے درس دیتا ہے کہ میری امت دی عورت خاوند دا بے شکر ادا کرنا چاہیے، آپ نے اللہ دا بے شکر ادا کرنا چاہیے. میں فتوا دن نہیں لگانا چاہتا لیکن ابھی بھی چوکیداری کرنا چاہنا. جس عورت اللہ دا شکر ادا کر دی پہ یہ نماز پڑھ دی، قرآن پڑھ دی، ذکر کر دی، لیکن خاوند دی نہ فرمان ہے، خاوند دی نہ شکری او دی عبادت دا کوئی بھی فائدہ نہیں جی ہونا. امی فرما دیا نے نبی دے گھر نوں میں سارے گھر دی تلاشی دی ایک کھجور لبھی تے پوچھیا گیا امی عائشہ جی گزارا کیویں ہوندا سی؟ امی عائشہ فرما دیا نے پورا مہینہ گزر جایا کردا نبی پاک دے گھر پاک اندر کدی چولہے وچ اگ نہیں سی جلیا کردی. پورا مہینہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں سی ملیا کردا. امی جی پھر گزارا کیویں ہویا کردا ہے؟ میری بہنا سنی امی عائشہ فرماتی نے کہ لوگوں اسی کھجورا کھا کے پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کر چھڑدے سا. ہن شکر کتھوں رہ گیا؟ حضرات را پیار نہ سننا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کار پاک میں جو ایک کھجور ملی ہے اللہ کو اکبر کبیرہ. امی عائشہ فرما دیا کہ لوگوں میں کھجور کو چکے اس عورت نو دے چھڑے آئے. عورت نے کھجور نو پھاڑیا دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، آدھا حصہ ایک بچی نو کھلایا، آدھا حصہ دوسری بچی نو کھلایا. عورت چلی گئی. میں بڑی حیران ہے ماں اپنے بیٹیاں کتنا پیار کر دی، کتنا محبت کر دی پئی ہے. تھوڑی دیر گزری ہے اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. امی عائشہ صدیقہ نے سارا واقعہ سنا. آقا سونا عورت آئی سی تو چھوٹیاں بیٹیاں لے کے آئی تھی اور ماں دا بیٹیاں پیار بڑا عجیب ہی جھوٹا ہے. آقا جی نے حیران ہو کے چلی گئی ہے. حضرات جی کے آقا نے گھر ساتھ پر یہ گھر پلے بھنو. اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ من بدلی من هذه البنات بشيء فأشار إليهن كن له سترا من النار. نی میری پیاری عائشہ جنو اللہ نے بیٹیاں دے کے آزمایا. سونے اللہ نے بیٹیاں دے کے آزمایا، اللہ نے دیاں دے کے آزمایا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ کی کو بیٹیاں موجود ہیں اور بندہ بیٹیاں میں احسان کرنے والا کی کرتا ہے؟ بیٹیاں کی کرتا ہے؟ بیٹیاں احسان کرنے والا ہے. احسان دا معنی کی یہ مفضل باری دا حوالہ پیش کرنا چاہنا ذمہ دار میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بیٹیاں عطا کی دیا. اپنے بیٹیوں کا احسان کرنے والا احسن الیہن یا اپنے بیٹیوں کا احسان کرنے والا احسان دا معنی کیے اللہ نے بیٹی عطا کی دی. محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، متھے تے پگڑی باندھا، بیٹی نوں منحوس نہیں جاندا. احسن الیہن اپنے بیٹی دی صحیح تربیت کرنے والا، بیٹیوں غیرت حیا دے پردے دا درس دینے والا. احسن الیہن بیٹی دی پرورش ٹائم تے شادی کر دینے والا. احسن الیہن اپنے تینوں جائیداد میں جو حصہ دینے والا، وراثت میں جو حصہ دینے والا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو جنہیں تینوں احسان کیتا ہوئے گا کل قیامت عالم ہوئے گا اللہ سے بیٹی دی وجہ تو ایسے بندے کو جہنم کو آزادی نصیب فرمائے گا.
بڑی بڑی گل ہے جنہیں تین احسان کیتا ہوئے گا بجا کر فرمانے کے لوگوں ایک بیٹی اپنے والدین اور جہنم کے درمیان پردہ اور دیوار بن جائے گی اس بیٹی کی وجہ تو اللہ جہنم کو بچائے گا جہنم کو آزادیاں نصیب فرمائے گا میں دعا کرنا چاہتا اللہ سانو بھی بیٹیاں میں احسان کرنے کی توفیق دے دے گل دا دھیان نال صحیح صحیح دسیا جے کہ ڈنڈی مارنی دھیاں دا حصہ کھو کے پتراں نوں دے دینا کہ احسان ہے کیا احسان ہے ہائے میرے اللہ بڑے بڑے حاجی ویکھے بڑے بڑے نمازی ویکھے بڑے بڑے تہجد گزار ویکھے نے پھسے نے کہنا پترو میرے جیدیاں انگوٹھے لوا لو سگنیچر کروا لو بیان دلوا لو تے ساری جائیداد اپنے نام لگوا لو کہ ایسا نہ ہوئے کہ میں پھٹے چڑھ جاؤں پیچھے دھینا کی تے حصہ لے جائے وہ کردے نہیں کہ نہیں کردے بڑے بڑے پھسے نے بندہ پچھے پاپی ہے تینوں کی لبے ہے تو جے ڈنڈی ماری ہے ظالمہ تو جو ظلم کیتا تینوں وراثت کو محروم کیتا تینوں کی ملیا ہن مسئلے پوچھتا پھردا کہندا نے میری دھی نے نا اپنے بھرا نوں معاف کر دیتا ہے کبھی بھرا نے معاف کیتا ہے ایک مثال پیش کر کہ 2 ایکڑ زمین سی 3 ایکڑ زمین تھی ایک مرلہ ہی ثابت کر دے کہ بھائی نے اپنے بہن نوں معاف کر چھڑیا ہے اوتھے جے کر کے ترازو رکھ کے تول دینے یہ دھی کیوں معاف کر دیے حالات ایسے پیدا کر دینے انہوں پتہ ہے اگر میں حصہ لے لاں گی ساری زندگی اپنے بابے دی دری سے نہیں چل سکا گی انہوں پتہ ہے مستقبل دیکھ رہی ہے اگر میں حصہ لے لیا بابے دا منہ بنگا ہو جائے گا ماں دی ناراضگی آ جائے گی اور زیادہ پیالہ پینے کی لیکن اپنے معاف نہیں دے کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناراض نہ ہوئے میں حدیث بخاری مسلم دی پڑھن لگا دے روایت میں ذمہ دار حضرت ماقر بن یسار رضی اللہ عنہ عنہ حدیث تجربہ بیان کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وقبا شن رعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ حدیث بخاری مسلم کے اندر اے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تکلم فرمایا کہ لوگوں جڑا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں نال دھوکا کردا مر جائے گا اللہ میں توبہ بجا کر فرمانے کے لوگوں جڑا بندہ اپنے بیٹیاں نال فرار کردا مر جائے گا دھوکے کردا مر جائے گا اپنے دھیاں پتراں دے درمیان بددھیانی کردا مر جائے گا بجا کر فرمانے کے لوگوں اللہ سے ظالم و جنت تے حرام کر دے گا حضرات رب یار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کیاں احسان کرنے والا بیٹیاں احسان کرنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم کو بچائے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا بڑی بڑی گل کرنا چاہنا حضرات سی مسلم کی حدیث پاک اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عال جاریاتہی حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وهو هكذا وسن اصابیہ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی دیاں 2 اللہ نے 3 عطا کی دیاں
آقا مدنی کریم نے فرمایا اے دنیا میں احسان کرنے والا، بیٹیاں کی تربیت کرنے والا، بیٹیاں کی خیر خائی کرنے والا، بیٹیاں کی دیکھ بھال کرنے والا، ٹائم پہ شادی کر لینے والا، میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں جن اے دو گلا کٹھیاں نے سن تو چھوڑیا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انجل کر کے محمد کریم دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ کتنا بڑا پیکج جرا تیاں دی خیر خائی کرے گا اللہ نبی دا ساتھ نصیب فرمائے گا، جو تیاں دی تربیت کرے اللہ نبی دا گوار نصیب فرمائے گا، جو بیٹیاں محبت کرے تربیت کرے شادی ٹائم تے کرے حصہ دے رہے نبی دے نال ہوئے گا۔ میں ترجمہ یہ کرنا چاہنا کہ دو بیٹیاں پالیاں جن میں اور پاک نبی فرما گیا۔ سلسلہ سیدہ دی حدیث سے پاکے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کی تن میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں جنیاں تین بیٹیاں یا جنیاں تین پہنا اللہ کے باپ میں جنت عطا فرمائے گا۔ تین پہنا دی تربیت کرنے والا، تین پہنا دا خیال کرنے والا اللہ سے بھی میں جنت عطا فرمائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سوال کی تن یا کا سوڑیا جس بندے دیاں دو بیٹیاں پر اللہ ان بھی جنت عطا فرمائے گا، جنیاں دو پہنا فرمائے اللہ نے جنت دے آقا سنیا جن ایک بیٹی ہے ایک بہن ہے، آقا دا فرمانے لوگوں سنو اللہ سے آدمی کو بھی آپ جنت مہمان بنائے گا۔ میں تائید ترجمہ میں کیتا ہے کہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا دے گا۔ اللہ بیٹی دے مقدر سونے بنا دے، آپ بھی آکھو یار اللہ تیہ دے نصیب سونے بنائی، اللہ کسی ظالم دے متھے نہ لائی، اللہ جنہ دے تیہ دکھی میں سکھ دے دے۔ دو بیٹیاں جڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھاوے گا، جڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا۔ بخاری دی حدیث دا ترجمہ کرا جن نے پالیاں بیٹیاں تے کی تھی شادی ہے ان اگتھی ملی آزادی ہے۔ کنہ لہو سترم من النار دا ترجمہ پیش کرا جن نے پالیاں بیٹیاں تے کی تھی شادی ہے ان اگتھی ملی آزادی ہے۔ کی تھی بدری منیر منادی ہے، کی تھی بدری منیر منادی ہے، سارے جگ لو سمجھا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ حضرات کا مکان لگا شیخ تشریف لے میں بادرہ کلوز کرنا چاہنا ہے، بخاری دی حدیث کا ترجمہ کرنا چاہنا۔ جن نے پالیاں بیٹیاں تے کی تھی شادی ہے ان اکتھی ملی آزادی ہے۔ کی تھی بدری منیر منادی ہے، سارے جگ نو سمجھا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ میری پہنا بیٹیاں سن رہی ہوں گی وہ بھی ذرا دھیان نہ سنو۔ بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو۔ بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو۔ اے جنت دی تن دی اچھا لوگو
اچھے رتبے نبی عطا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی پرنا گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دار بڑے آلہ رتبے پا گیا جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے بڑی بڑی گل کر حضرت یانا سن لیے پہنا سنو جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او طرف میں طرف رحمان دیے او طرف میں طرف رحمان دیے سن رحمت جھڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دار بڑے آلہ رتبے پا گیا لوگ اپنی محبت اظہار کر جانور مقابل جانا ایک بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے بکر بازار نمل لوگو بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو جڑے بکر بازار نمل لوگو ہیرا موتی ہے انمل لوگو ہیرا موتی ہے انمل لوگو طاہر مقدی کل مکا گیا دو بیٹیاں والیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا مار کی کنا تقوی بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اینیاں سنائیاں بڑیاں سنائیاں نہیں آپ صاحب کیڑی آپ صاحب تشریف لے آئے نے میں زیادہ دیر نہ نہیں میں مناسب ہی نہیں سمجھتا تھوڑا حکم ہے تھوڑا لو پھر حکم تے پکے رہا ہے کیڑی سننی وہ یہ نہیں یار تیرے سے چلو لب دی چلو مان ہی سکو امام ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا اس سارے جگت دی گلیاں تو بد کے ماوا دی دعاواں لوگ ماوا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا ناراض جما ہو گئے میرے بھائی گل نہیں بن دی رحمت دی سرد اتی کدی بدلی نہیں ہوتا ندی ماوا باج کچھ بھی نہیں خوش سمجھاوا لوگ ماوا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا قرآن اللہ دی فرمان پڑھو لوگو تسی اپنے پیو ماں دی احسان کرو لوگو نسمت رب دا قرآن سناوا لوگا ماوا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا اور خوشحال گھرانے دی سنگار ماوانے غم خار ماوانے دلدار ماوانے ماوا جد راضی تیری شوخیاں نے راوا لگا ماوا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا گل کردہ میں بے تیری گل مقدی نگا طاہر سب رس جاون پرمار نہ ہوئے خفا طاہر کرے رب میری شانات منظور دعا طاہر سب لوگ سمجھ جاون
نظم سنا طاہر ماما دی رضا نال رب دی رضا وال گماوا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں